قرآن کریم میں ایک نہیں متعدد آیات ہیں کہ ماں باپ کا نیک ہونا، خاندان کا عالی ہونا، نیچے بچوں میں اگر سلسلہ کئی پشتوں نیچے چلے جائے تو اللہ رب العالمین اس خاندان کی حرمت سے ان کا تحفظ کرتا ہے. جی سب سے بڑی بات جو ہمارے ذہنوں میں واقعہ ہوتا ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں، جس طرح مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے ہیں حسین، جی یہ اللہ رب العالمین ہمیں مقام دے رہا ہے. مفتی صاحب نے بڑے پاکیزہ جملے ارشاد فرمائے. تو اس کے ضمن میں یہ بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ سورۃ الکہف جو قرآن کی آیت ہے اس میں بڑا مشہور واقعہ حضرت خضر حضرت موسیٰ کا ہے. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا اللہ میرے علم کو زیادہ کر. تو اللہ نے فرمایا ہم آپ کو ایک استاد کی طرف بھیجتے ہیں، ان کے پاس جا کے تربیت لیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن نے ذکر کیا کہاں وہ ملیں گے، کیا ہوگا. ان کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی. جی حضرت خضر علیہ السلام جن کو اللہ رب العالمین نے علم تکوینی عطا فرمایا تھا، جو اللہ کے نبی ہیں. جی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علمی زیادتی کے لیے، ترقی کے لیے ایک استاد کی طرف بھیجا گیا. لیکن حضرت خضر نے پہلے کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ امر تشریع کی تبلیغ کرتے، میں تکوین کی کرتا ہوں، تو میرے ایسے کچھ کام ہوں گے جس کو دیکھ کر آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. انہوں نے فرمایا حضرت پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو بھی کریں گے میں وعدہ کرتا ہوں میں برداشت کروں گا. اس میں چند واقعات ایسے ہوئے کہ جس کو دیکھ کر حضرت موسیٰ نے سوال کر دیا، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ تو فرمایا میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ تم خاموش نہیں رہو گے اور تم بولو گے کچھ. کیا بات ہے. تو فرمایا اب میں نہیں بولوں گا. ان 3 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے حسین و جمیل تھے، اللہ کا ہر نبی وجیح ہوتا ہے. حضرت موسیٰ کے چہرے پر ایسی وجاہت تھی کہ فرعون بھی آپ کے دل کو آپ کے چہرے کو جب اس نے دیکھا تو اس کا دل سیج گیا اور نرم ہو گیا. یعنی اللہ نے ایسی وجاہت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے پاس گویا کہ عطا فرمائی تھی کہ جو اللہ سے کلام کرتے تھے. آپ ایک بستی میں داخل ہوئے حضرت خضر کے ساتھ. بس اس بات کو ختم کرتے ہیں نسب کے حوالے سے. داخل ہوئے، وہ بستی والے ایسے ڈھیٹ تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت جن کی قد و قامت، بزرگی، اور ساتھ میں حضرت خضر، انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا کہ مہمان نوازی میں کوئی پانی کا تو پوچھ لیں، کوئی کھانا تو کھلا دیں، کچھ نہ ہو تو یہ کہیں آپ دور سے آئے ہیں اس سائے پر ہمارے اس بستر پر آرام کر لیں. وہ اتنے بے مروت تھے اور اتنے کنجوس تھے اور اتنے ناقدرے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو محسوس کر لیا. خیر چلتے رہے، آپ نے کچھ کہا نہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت خضر تیزی سے قدم اٹھا رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے آپ ایک گلی میں داخل ہوئے اور حضرت موسیٰ نے جب حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار ہے کہ وہ ٹیڑھی ہو کر آہستہ آہستہ گر رہی ہے. حضرت خضر تیزی سے چلتے 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 گئے اور اس دیوار کو اپنے مبارک ہاتھ لگا کر آپ نے اس کو سیدھا کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سیدھا کر دیا. واہ واہ واہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا واہ، اس بستی والوں نے ہمیں پانی تک کا نہیں پوچھا، اس بستی والوں نے ہمیں بیٹھنے تک کا نہیں پوچھا، اتنے بے مروت ہیں اور آپ ان کی گرتی ہوئی دیواریں سنوار رہے ہیں. تو فرمایا موسیٰ بس، میں نے تم کو کہا تھا میرے ایسے کچھ کام تم دیکھو گے جس پر تم سوال کر دو گے. فرمایا چلو اب یہ تو اب میرا اور آپ کا فراق ہو گیا، لیکن اس کی وجہ تو بتائیں یہ کیا کیوں ہے. کیا بات. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس بات کو ذکر فرمایا سورۃ الکہف میں، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمین فی المدینہ. فرمایا وہ دیوار اس شہر کے اندر، وہ مکان اس شہر کے اندر 2 یتیم بچوں کا تھا. جی 2 یتیم بچوں کا تھا. اب یتیم کس کو کہتے ہیں؟ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کے والد کا انتقال کہنے میں یتیم ہو گیا. یتیم اس کو نہیں کہتے. یتیم کہتے ہیں جو اکیلا رہ جائے، یعنی جب وہ ہو نابالغ اور والد کا انتقال. صحیح. ماں کا انتقال ہونا بھی ایک بہت بڑا صدمہ ہے. جی مفتی صاحب تشریف فرما ہے. لیکن یتیم کا اطلاق اصلاً اس کو ہوتا ہے جو باپ جو سرپرست ہے وہ چلا جائے. بالکل. ٹھیک ہے. اب یہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ وہ گھر جو تھا، ناظرین غور کریں اس پر، اللہ اکبر، وہ گھر جو تھا 2 یتیم بچوں کا تھا. 2 یتیم بچوں کا تھا. اللہ. اور اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَكَانَ تَحْتَ، اس کے نیچے، اس دیوار کے نیچے جو نا خزانہ تھا. اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ اتنے بخیل، کنجوس اور ہوس والے تھے کہ ایک کپ چائے کسی کو نہ پلائیں، اس کا مال ہڑپ کر دیں. اگر یہ دیوار گر جاتی تو سونا ظاہر ہو جاتا، وہ کنز، وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا اور وہ لوٹ لیتے. تو یہ سوال یہاں پر کھڑا ہوا، ایسا ظلم تو ہر جگہ پر ہوتا ہے، لیکن آپ نے اتنا دور سفر کر کے اس دیوار کے لیے کیوں آئے؟ جی جی واہ واہ. ایسا تو ظلم ہر جگہ پر ہوتا ہے، یتیم کوئی اکیلے
جی۔ دنیا میں تو اور بھی یتیم ہیں، لیکن حضرت موسیٰ اور حضرت خضر جیسے نبی سفر کر کے اس دیوار کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں، کیا بات۔ ان بچوں کے لیے آ رہے ہیں، تو ان یتیموں میں کیا خاصیت ہے؟ جی۔ تو اللہ کا کلام کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ صالحہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ اکبر، یہ جملہ دل میں سرایت کر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا سبحان وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اللہ اکبر، ان دونوں کا باپ بہت نیک تھا، اللہ، ان دونوں کا، یہ قرآن ہے، کہتے جی باپ کی اولاد سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں وہ کان ابو مسال، پوری دنیا میں یتیم ہے، لیکن اس یتیم کے تحفظ کی وجہ جو بن رہی، اور اللہ کے دو نبی آ کر اس کو تحفظ دے رہے ہیں، تو اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، کسی بندے کی بولی نہیں۔ وہ کان ابوہما صالحا، حافظ صاحب اللہ فرما رہا ہے ان دونوں کا باپ نیک تھا۔ علامہ ابن جریر کا جملہ کہہ کر بات ختم کرتا ہوں، باپ نیک تھا سے مراد کیا بچوں نے خود کوئی نیکیاں نہیں کی تھی؟ قرآن کیا ان کی بچت، یہاں بھی فرق ذرا سمجھیے، جی، ایک بندہ خود نیک ہو، ایک اس کے والدین بھی نیک ہو، تو خود لوگ کہتے ہیں جی ہر ایک کو اپنا عمل کام آتا ہے، ہاں، میں نے کہا یہی بات میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حفظ السلاح لابیہا، ان بچوں کا تحفظ ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے کیا گیا۔ واہ واہ واہ، فرما وما ذکر عنہما صلاحا، ان کی اپنی کسی نیکی کو قدرت نے نہیں دیکھا، فرمایا ان کے باپ کا فیضان نیکیوں کا پہنچا۔ یہاں پر ہمارے صوفیہ آہستہ سے حکمت کی گٹھڑی کھولتے ہیں اللہ، اور فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے حافظ طاہر، تمہیں پتہ ہے مظفر شاہ، وہ ان کا والد نہیں، وہ 8ویں پشت کا دادا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 8ویں پشت کا دادا اللہ کا ولی تھا اور نیک تھا، اللہ اکبر۔ تو ان کو فیضان پہنچا۔ نسب کیا کرتا ہے؟ تو جس کا باپ جناب محمد رسول اللہ ہو، اللہ میں صدقے جاؤں، جن کا والد علی المرتضیٰ ہو، سبحان اللہ، جن کی امی جان خیر النساء العالمین بطول زہرا صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وبنیہا، اس خاندان سادات پر ان کی نیکیوں کا ثمر کیسا پہنچتا ہوگا؟ تو یہ اسلام ان کی شانوں کو بیان کرتا ہے۔ اس لیے اہل سنت خاندان رسول کا ادب کرتے ہیں، سادات کا ادب کرتے ہیں، کیونکہ جب 8ویں پشت کے باپ کا فیضان پہنچ سکتا ہے تو رسول اللہ کی نیکیاں ان کو کتنی پہنچتی ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔